اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایئر انفارمیٹو ہب کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم جس تاریخی واقعے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ شاہجہاں بادشاہ جنگل میں ہرنی کا شکار کرتے ہوئے بھٹک گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن شاہجہاں بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور چل کر بچھڑ گئے۔ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا اور راستہ بھی کھو دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ساتھیوں کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی تھی، اتنے میں ان کی نظر بڑھ کے ایک درخت پر پڑی جس کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے جو اس وقت شکار کے کپڑوں میں تھے چرواہے سے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ ساتھ لایا ہوا پانی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً ایک بکری کے دودھ سے برتن دھو کر دوسری بکری کا دودھ بادشاہ کو پینے کے لیے دیا۔ شاہجہاں بادشاہ کو یہ بات بہت پسند آئی اور اس سے کاغذ مانگا۔ جنگل میں بھلا چرواہے کے پاس کاغذ کہاں؟ بادشاہ نے بڑ کا ایک پتا توڑ کر اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور اس چرواہے کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو اپنا انعام، ہم نے تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دے دیے ہیں۔ جمعہ کو یہ پتا لے کر جامع مسجد دلی آ کر ہم سے مل لینا۔ چرواہا بہت خوش ہوا اور خوش ہو کر گھر لوٹ چلا۔ اپنی کمبل زمین پر ڈال کر وہ پتا اس پر رکھ دیا اور بکریاں بند کرنے لگا۔ ایک بکری جو ادھر سے آئی تو اس نے پتا منہ میں ڈال لیا اور چرواہے کے پہنچنے سے پہلے چٹ کر گئی۔ اس کا اس بڑا دکھ ہوا اور وہ یہ کہتا ہوا جنگل میں چلا گیا کہ بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ آخر جمعہ کا دن آ پہنچا، چرواہا اپنے گاؤں سے نکل کر دلی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی، بکری 2 گاؤں کھا گئی، بکری 2 گاؤں کھا گئی کی رٹ لگاتے ہوئے وہ جامع مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے دیکھا تو ایک دم چیخ پڑا کہ داتا چھپڑ پار کر دے گا تو لوں گا۔ وہ یہی کہتے ہوئے واپس بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے چرواہے کو شام ہو گئی۔ وہ وہیں ایک بڑے پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ چرواہے نے ان کی ساری باتیں سنی اور ان کو ٹوکا اور بولا، چوری کرنا بری بات ہے اور پھر وہ گاؤں کے لوگ تو بہت غریب ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں کو واقعی پیسہ چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھودو، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا پرانا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ چرواہا گاؤں کی طرف داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا کی رٹ لگاتا ہوا چلا گیا۔ ڈاکو نے بڑی بحث کے بعد کھدائی شروع کی اور وہاں سے سچ مچ 2 بڑے برتن نکل آئے۔ ڈاکو بڑے خوش ہوئے مگر جیسے ان لوگوں نے برتن کھولے تو اس میں سے سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا اور وہ برتن لے کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑی سے چرواہے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ دونوں برتن اس چرواہے کی آنگن میں الٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لیں، لیکن ان برتنوں سے اشرفیاں گرنے لگی اور اس کے شور سے گاؤں کے لوگ جاگ گئے۔ ڈاکو نے گاؤں والوں کو جاگتے دیکھ کر وہاں سے بھاگنا غنیمت جانا۔ چرواہے بھی اپنے جھونپڑی سے باہر آیا اور اپنے آنگن میں اشرفیاں دیکھ کر زور سے نعرہ لگایا، داتا تو سچا ہے، تو نے مجھے چھپڑ پھاڑ کر دیا ہے۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے اور اسے دربار میں لے گئے۔ چرواہے نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کیوں آپ سے انعام لیے بغیر واپس بھاگنا اچھا سمجھا، کیونکہ آپ بھی مسجد میں بیٹھ کر اس اللہ سے مانگ رہے تھے جو سب کا اللہ ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ اسی اللہ سے مانگوں جس سے وقت کے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس نے مجھے میرا انعام دے دیا ہے۔ بادشاہ نے چرواہے کو عزت کے ساتھ اس کے گاؤں بھیج دیا۔ تو یہ تھی بادشاہ اور اس کے چرواہے کی کہانی۔
تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز ہماری حوصلہ افزائی کیجئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی لیٹسٹ سٹوریز آپ تک پہنچتی رہیں۔